الرسول الكريم أما بعد نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. چلے آج انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تلاوت اور ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. چلے شروع کیجئے زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظر إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إلى لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم. بارک اللہ فی علمک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18 اور 19 جو ہے یہ ایک ہی یعنی موضوع پہ اس میں بات کی گئی ہے کہ اس میں ان مشرکین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یعنی اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ لوگوں کو یعنی بتوں کو جو ہے وہ خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان آیت میں
آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی اعتقاد کی، یعنی جو ان کا یہ اعتقاد تھا نا، جو توحید کی جو نفی تھی اور جو شرک کرتے تھے، اسی اعتقاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے لیے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا، اور جب وہ کہتے تھے نا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی جب مشرکین مکہ کو روکا جاتا تھا تو ان سے جب کہا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، منع کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو وہ تو ہمارے لیے وسیلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ آج کے لوگ بھی، آج کے زمانے میں بھی جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے، اسی طرح آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کے ذریعے جو ہے وہ اس کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہ آیت کا جو آخری حصہ تھا، آیت نمبر 19 کا، وہ بس کل بتانے سے رہ گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض۔ تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ جو مشرکین مکہ کے جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا آپ کہہ دیجئے کیا تم اس بات کی، یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہاری کوئی سفارش کرے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے، جبکہ آسمان اور زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین مکہ کا جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ اور وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی یہ جو باتیں ہیں وہ بے اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے یعنی ان تمام باتوں سے پاک ہے اور برتر ہے۔ اور صرف مشرکین مکہ نہیں، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا سبحانک، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو تمام لوگ دنیا میں جو بھی کہیں بھی ہو اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو شرکیہ کلمات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی نازیبہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نقص سے اور تمام یعنی اس سے جو ہے وہ ان تمام باتوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو ہم بھی جب ہم لوگ جب تسبیح کرتے ہیں نا سبحان اللہ، تو وہ دماغ میں تھوڑا ہم لوگوں کے بھی آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام باتوں سے پاک ہے۔ جو لوگ جو شرک کرنے والے اور جھوٹ گڑنے والے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے جو باتیں کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہاں یہ جو تھوڑا سا کل باقی تھا، ہاں چلے ابھی آیت نمبر 19 پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس، اور نہ تھے الناس لوگ، الا مگر امتن امت واحدتن ایک ہی، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم درمیان ان کے، فیما اس معاملے میں، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر جو یہ 19 ہے، تو اس میں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں وہی مشرکین مکہ کی جو تردید ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت شروع کر دی تھی، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ یعنی اس کے پہلی جو آیت تھی اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے نہ وہ یعنی وہ جو جن کی بھی عبادت کرتے نہ وہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں جو بات آئی ہے نا کہ وما کان، یعنی پہلے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، یعنی پہلے جو تھی وہ پہلے کے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی ایک ہی امت تھے یعنی کیا، سب کے سب توحید پر تھے، یعنی ان میں کچھ بھی شرک نہیں تھا۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ایک نئی ایجاد ہے،
یعنی پہلے جو جتنے بھی پہلے لوگ گزر چکے تو ان میں شرک نہیں تھا، سب توحید پر تھے، پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، اور سب لوگ ایک ہی دین پر یعنی دین اسلام پر تھے۔ کس پر تھے؟ دین اسلام پر تھے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کی 10 صدیوں کے سب لوگ دین اسلام پر تھے، 10 صدیوں تک، یعنی آدم علیہ السلام سے تو حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جتنی صدیاں تھی، اور وہ حدیث کے مطابق یہ کیا آتی ہے حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق کہ وہ 10 صدیاں تھی۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگ دین پر تھے، توحید پر تھے، ان میں بالکل بھی شرک نہیں تھا۔ پھر لوگوں میں اختلاف رونما ہوا، اور بتوں اور مجسموں اور شریکوں کی پوجا پاٹ کی جانے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل، یعنی جب یہ شروع ہوا، جب یہ اختلاف ہوا ان لوگوں میں اختلاف ہوا، امتوں میں قوموں میں اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا بھیجنا شروع کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور انبیاء کے ساتھ روشن دلائل بھیجے، رسولوں کو مبعوث کیا، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ بھی اس کی دلیل آتی ہے سورہ انفال میں ہم لوگ پڑھ چکے نا، لِيَحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، سورہ انفال آیت نمبر 42، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو، یعنی ان کو پتا چلے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس کے بعد بھی پھر وہ ہلاک ہو تو ان کے پاس دلیل ہو کہ یہ واضح دلیل، اور جو زندہ رہے تو واضح دلیل سے زندہ رہے۔ تو یہاں جو اس کی تفسیر میں یہی بات آتی ہے کہ یعنی یہی کہ پہلے لوگ سارے جو تھے وہ توحید پر ہی تھے، اور یہ جو اختلاف ہوا نا تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اختلاف آیا، اور وہ بھی کب اختلاف آیا کہ جب نوح علیہ السلام کے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے نا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کچھ لوگ تھے جو بہت نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں میں سے تھے، تو جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان لوگوں کو کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی تو ان لوگوں کے کانوں میں یہ ڈالا، یا ان لوگوں کو یہ وسوسہ دلایا کہ ہاں وہ تو دیکھو کتنے نیک لوگ تھے، کتنی اچھی عبادتیں کرتے تھے، تو تم تو ان کو پھر بھول جاؤ گے، تو اس کے لیے ان کی تصویریں بناؤ۔ تو پہلے پھر تصویریں بنانے کا حکم دیا، تو یعنی وسوسہ ڈالا، پھر تصویریں ان کی بنائی گئی، جیسے یعنی جو 4-5 جو بتوں کے نام آتے ہیں نا، تو ان لوگوں کی تصویریں، بتوں کی نہیں، یعنی وہ نیک شخصیت جو تھی ان لوگوں کی، اور پھر اسی طرح پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ان کے مجسمے یعنی ان کے سٹیچوز بنا، تو ان کو دیکھ کر تم بھی ان کی طرح عبادت کرنے لگیں گے، اور ان کو یاد رکھوں گے کہ کس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو پہلے لوگ تو ان کو دیکھ کر یعنی یاد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر بعد میں جو نسل آئی تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اللہ کو چھوڑ دیا، اور انہی کی یعنی یہ جو تصویریں تھی اور یہ جو مجسمے تھے تو انہی کو جو وہ پوجنا شروع کیے، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی شرک کی جو ہے وہ شروعات ہوئی۔ تو مگر یہ جو ہے شرک جو شروع ہوا وہ صرف کیا ان لوگوں میں ہی ہوا، کیا صرف قوم نوح میں ہی باقی رہا؟ نہیں، بلکہ پھر یہ آگے تک جو ہے وہ چلتے گیا، اور ابھی بھی دیکھتے ہیں آج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، اور اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، کہ اسی لیے کہ اور سب نے شرک کے تردید کی اور توحید کی دعوت دی، لیکن جو ہے وہ قوم جو ہے وہ نہیں مانی، اور کچھ ماننے والے تھے اور کچھ نہیں ماننے والے تھے۔ اور یہاں جو بات آئی نا کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف کیا، تو اس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے اختلاف کے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو بھی اختلاف کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بیچ جو ہے وہ فیصلہ کریں گا۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا امتن واحدتن فاختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، آگے دیکھیں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، کہ اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے شدہ تھی، تو یہ کون سی بات ہے، یعنی کیا بات طے شدہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں کیا، یعنی یہ کیا بات ہے؟ ولولا کلمۃ سبقت، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی جو طے شدہ تھی، تو اس سے مراد ہے یعنی پہلے سے جو طے شدہ جو بات تھی یا جو کلمہ تھا اس سے مراد ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا وہ دارالامتحان ہے،
دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کے بدلے میں سزا نہیں دی جائیں گی، یعنی دنیا میں فوراً سے سزا نہیں دی جائیں گی، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، فوراً سے دنیا میں ہی سزا نہیں دی جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جزا اور سزا کو قیامت کے دن کے لیے جو ہے وہ مؤخر کیا۔ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ ہم سب جو ہے نا، ابھی کل پرسوں آپ لوگوں کا ایگزام ہوا، تو جب بھی آپ ایگزام دیں یا جب بھی بچوں کے ایگزام ہو تو ہمیں ضرور ایک یہ فوراً سے یاد آنا ہی چاہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ 24 آورس جو ہے وہ ایگزام ہال میں ہے، اور یہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ کیا کر رہے، یعنی جو ہم آج لکھیں گے نا وہی ہمارا رزلٹ آئے گا۔ جس طرح سے جو بچوں نے اچھے سے پورا 2 مہینے جو ہے وہ پوری اچھے سے اسٹڈی کیے ہوں گے اور محنت کیے ہوں گے، اور ان کا بھی رزلٹ آئے گا، اور جو یعنی غفلت میں ہوں گے اور پھر نہیں کچھ کر پائیں گے تو ان کا بھی رزلٹ آئے گا۔ تو اسی طرح دنیا بھی جو ہے وہ دارالامتحان ہے، تو جو کچھ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا بات جو ہے وہ کیا ہے کہ یعنی پہلا نمبر پوائنٹ کیا تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے جرم کے بدلے میں سزا نہیں دی جائیں گی، یعنی دنیا میں ہی۔ اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کو قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی رکھتا اور کافروں کو مار مار کر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، یعنی خیر اور شر کو، ایمان اور کفر کو، سب کو دنیا میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور پھر جو ہے وہ قیامت کے دن سب کا فیصلہ ہوگا، یعنی پھر وہ دارالامتحان جو ہے وہ ختم ہوگا، اور یعنی امتحان کی گھڑیاں ختم، اور پھر رزلٹ آ جائے گا۔ پھر وہ رزلٹ کے بارے میں بھی یاد کیجئے کہ کس طرح سے جو کامیاب ہونے والے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے، اور وہ بولیں گے کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، اور وہ خوش ہوں گے رزلٹ دیکھ کے۔ تو اسی طرح آج بھی دیکھیں جب بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں بچوں کے، یا اپنے خود کے بھی جب ایگزام ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو فل مارکس ملتے ہیں، تو ہم لوگ کیسے یعنی فل مارکس یا اچھے مارکس ملتے ہیں، اور اس لیے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ مارکس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے، بعض دفعہ لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں اتنا اٹیمپٹ کرتے، تبھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے، مارکس نہیں۔ مگر یہ جو آخرت کا جو امتحان ہے نا، تو وہ ایسے دکھائیں گے لوگوں کو نا کہ دیکھو یہ ہے ہمارا نام اعمال۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے نام اعمال ایسے ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہاں رک کر ایک سبا لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج تک جو بھی ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا، یعنی شرک کی بات آئی ہے اور توحید کی بات آئی ہے، اور پھر کس طرح سے یہ جو شرک ہے وہ شروع ہوا، تو وہ ہم لوگوں نے دیکھی کہ مجسمے اور تصویروں کے ذریعے، تو اسی لیے جو ہے نا تصویر بنانا یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی شرک کی۔ تو اسی لیے اپنے گھر میں بھی ہم لوگوں کو یہ جو تصویریں بعض لوگ نے گھروں میں لگا کے رکھتے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بلا ضرورت بھی تصویریں جو نکالنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح اسٹیچوز رکھنے سے، یعنی کوئی جاندار چیز کی، تو وہ بھی منع فرمایا نا۔ اور پھر ہم لوگ آج کے اس میں آتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کی بات تھی، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا، کل ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ شرک کی جو شروعات تھی وہ کس سے ہوئی تھی، کوئی بتائے گا؟ شرک شروع کیسے ہوا تھا؟ کیا چیز جو تھی وہ شرک کی وجہ بنی تھی؟ بس ایک لائن میں۔ نوح علیہ السلام کے اس میں مطلب اس سے پہلے میم ان لوگوں کی جو نیک بزرگ لوگ تھے ان لوگوں کی انہوں نے تصویریں بنائی۔ آج کے دور میں جو ہے وہ یعنی یہ سب کے لیے کامن جو کوشچن ہے کہ شرک شروع کیسے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ کسی کی محبت میں غلو کرنا، بارک اللہ یعنی کہ حد سے بڑھ جانا۔ جی، کسی کی محبت میں غلو کرنا یعنی کہ حد سے بڑھ جانا، تو وہاں سے جو ہوتی ہے شروعات کس کی؟ شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کل آیت بھی پڑھے تھے ہم لوگوں نے کہ کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کے دل میں ان بتوں کی یا ان معبودوں کی محبت. ابھی وہ معبود کوئی بھی ہو, اپنا خود کا نفس ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے نفس کو اپنا الہ بنائے نا, کیونکہ نفس کو بھی قرآن میں آیا نا کہ اپنے نفس کا بھی انسان جو ہے وہ الہ بناتا ہے. تو پھر وہ یعنی اس سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شرک کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کیا, محبت میں غلو سے. تو جو لوگ اللہ کے سوا جن کسی کو بھی مزار میں مدفون لوگ ہوئے, کوئی پیر ہو, کوئی بابا ہو, کوئی بھی ہو, یا بت ہو, کچھ بھی ہو, مجسمے ہو, تو جس کو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں گے نا, تو یہ محبت جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے شرک کی. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن تو ایسے ہوتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سخت بہت شدید ہوتے. یعنی ان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہوتی, اللہ سے. ہر چیز سے زیادہ خشیت کس کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے, اللہ سے محبت کرتے, اللہ پر توکل کرتے, اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتے. اور جو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے, تو پھر وہ ان کا جو ہے وہ پوری یعنی محبت بھی دوسروں کے لیے, پھر وہ امیدیں بھی دوسروں کے لیے. اور وہ کس طرح سے امیدیں یہ سب دوسروں کے لیے ہوں گی نا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھتے ہیں جلدی سے. ہاں, کیونکہ یہ آج کل ہم یہ پورے اپنے معاشرے میں ہے, تو اگر اپنے پاس علم ہوگا تو ہم لوگ بتا سکیں گے نا کہ جو وہ جواز نکالتے ہیں انشاءاللہ آتے ہیں آگے. کہ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے نا کہ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کو مر گیا کہ کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا رہا, تو وہ آگ میں داخل ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ہم لوگ پہلے آیت بھی وہ پڑھ چکے, کیا ان کے لیے پھر یعنی جو مشرک ہے ان لوگوں کے لیے دعا مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی. تو ان کے لیے ہم لوگوں کو دنیا میں ہی کوشش کرنا چاہے ان کو شرک سے بچانے کے لیے. تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یعنی یہ جو شریک کرتے ہیں نا, وہ کس طرح وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا, وہ اللہ کے ساتھ جو لوگ کسی کو شریک کرتے ہیں, تو وہ یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بس چند نام ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑے ہستیاں ہے یا کوئی ہے, وہ بس لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں, یعنی انسانوں نے ان کے نام رکھے ہوئے. ابھی اس کا ذکر ابھی جیسے کہ سورہ یوسف میں اس کے بارے میں آتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں, ما تعبدون, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ترجمہ ہے, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو, وہ تو بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. سند یعنی دلیل. تو اس سے کیا پتہ چلا اس آیت کے ذریعے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا, یعنی ہم آج کے یعنی اس ٹائم کے بھی مشرکین مکہ بھی, اور آج کے جو لوگ ہیں نا, اور اس میں کیا نام ہے, لوگ کیا کس نام سے پکارتے ہیں, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کس نام سے پکارتے ہیں, کیا کوئی بتا سکیں گے جلدی سے؟ رب غوث اعظم, جی دستگیر, دستغیر, غوث خواجہ اعظم, غریب نواز. جی بالکل صحیح, مشکل کشا. ہاں, تو یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں نا الحمدللہ. یہ کیا ہے, بس نام ہے کہ جن ناموں کے ساتھ, وہ نام بھی کیا ہے وہ انہوں نے خود نے منسوخ کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں رکھے کسی کے. کیا ہے, غوث اعظم, داتا, نعوذ باللہ, یعنی اللہ رہنمائی کریں. یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اپنے تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو شرک سے محفوظ رکھے, کیونکہ سبحان ہے, کیا اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے. اللہ اپنے وقت میں برکت ڈالے. غوث اعظم, داتا, گنج بخش, مشکل کشا, غریب نواز, تو ان سب کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ما قدر اللہ حق قدرہ, کہ ان لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے یہ کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کی قدر کرنے کا حق ہے. اسی لیے تو اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں. اب غوث اعظم کا میننگ کیا ہے, سب سے بڑا فریاد سننے والا. نعوذ باللہ, تو اللہ کے سوا ہے کوئی جو فریاد سننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ ہے نا, ہم لوگ کیا کہتے بار بار, سبحان اللہ, اللہ کے سوا تو نہیں کوئی فریاد سننے والا ہے, کوئی نہیں ہے.
جو ہماری فریاد سن سکتا ہے. اور اس کے ریفرنس میں یعنی پھر اس کی توڑ کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا جواب اگر کوئی کہتا ہے نا ہاں وہ غوث اعظم ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے, قرآن سے آیت معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں غوث اعظم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. پوری ہم آیت میں پڑھیں گے, ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 82. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ داتا ہے, یعنی کوئی بھی جو قبر میں مدفون ہے یا جن یا زندہ یا مردہ جو بھی نیک انسان ہے اور انہیں وہ اگر داتا کہتے ہیں تو داتا کا کیا معنی ہے؟ داتا کا معنی ہے سب کچھ دینے والا. تو نعوذ باللہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ کبھی مرتے دم تک بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں دینے والا, بلکہ سب کچھ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ الوہاب. وہاب کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ دینے والا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. اور اس کی سورہ شورى آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا. تو یہ وہاب جو ہے نا, تو اس آیت سے پتہ چلا کہ وہاب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اس آیت میں جو بات آئی ہے وہ اولاد کے لیے, کیونکہ دیکھیں اولاد بھی جن کو نہیں ہوتی ہے نا تو پھر وہ جاتے ہیں مزاروں پر یا پھر جاتے ہیں پیر باباؤں کے پاس کہ ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کچھ کیجئے. تو وہ کیا وہ دینے والے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دیتے, جسے چاہتے بیٹیاں, جسے چاہتے یعنی بیٹے بیٹی یعنی لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتے, یا پھر کسی کو بانجھ رکھ دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو اس کے سوا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دینے والا ہے کسی کو. تو پھر کس منہ سے لوگ جاتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مانگتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے. پھر اسی طرح یہ جو نام رکھا گیا ہے غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والے, تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو کسی کو بھی غریب ہو امیر ہو کسی کو بھی کچھ دینے والا ہے؟ رزق دینے والا, مال عطا کرنے والا, ہر چیز جو دینے والی ذات وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیجئے, اللہ المقیت جو روزی دینے والا ہے, اللہ الجواد بہت زیادہ سخی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سخی ہے, بہت غنی ہے. سارے خزانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, سارے خزانے اور خزانے کی ساری کنجیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں دینے والا. تو لوگ جو یہ جاتے ہیں غریب نواز جسے کہتے ہیں کہ وہ ہم کو نوازیں گے, تو ان کے پاس تو کوئی بھی یہ نہیں ہے. اور سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ غنی اور حمید ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور حمید ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح بعض لوگ جو نام پکارتے وہ مشکل کشا, یعنی مشکل کو تمام مشکل کو حل کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر تکلیف اور مشکل کے وقت دوسرے سہارے ڈھونڈتے. یہ یہاں کیوں ہم بتا رہے یہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ اس سے پیچھے بھی وہی بات آئی اور آگے بھی ابھی یہی اس سے ہی ریلیٹڈ آیت آئیں گی کہ کیسے لوگ مشکل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پھر کیسے بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہی یہ ساری باتیں آ رہی تھی, تو اس کے لیے اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کی جا رہی ہے. اور آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ جو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں یعنی کیا, تمام مشکل کو حل کرنے والا. تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر تکلیف اور مشکل کے وقت دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں, یعنی مزاروں پر پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں مشکل آنے پر, یعنی پھر وہ ان کے نیاز نظر یہ سب کرتے ہیں. اور کیا کیا کرتے ہیں وہ سب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں نا, ہر ایک کو معلوم ہے اپنے آس پاس میں جب یہ سب ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ المحسن ہے, احسان کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی الولی ہے, دوست ہے, مددگار ہے. تو اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کہ کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی روکنے والا نہیں,
اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے خیر روک لے تو اس کے سوا کوئی نہیں، پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو کچھ دینے کی، یعنی وہ جتنے بھی مزاروں پر جاتے ہیں، جتنے بھی باباؤں کے پاس جاتے، وہ سب مل کر بھی چاہیں گے نا کہ اس کو اولاد ہو یا اس کی مشکل دور ہو، تو وہ دور ہونے والی نہیں ہے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو اتنا مضبوط کرتی ہے. یہ آیات جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی آئی ہے اور سورہ الانعام میں بھی آئی ہے، اور جیسے سورہ الانعام میں وہ آئی نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر سورہ یونس آیت نمبر 17 میں بھی آئیں گی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو ان آیت کے ذریعے پھر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو ہم پر یعنی، اور پھر وہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد نا، تو وہ بھی اگر کوئی سمجھ کر مانگے تو کتنی اچھی بات ہے. اللہ سمجھ کر ہر پوری نماز اور سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی اللہ کرے دور ہو جائیں گے. اور بعض اوقات لوگ سمجھ کر قرآن بھی پڑھتے، اس کے باوجود جو وہ صرف وہی قرآن پڑھتے کہ جو ان کے اماموں نے بتایا، جس میں کہ شرک کی وہ ترجمہ اور وہ سب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے اماموں کی بھی، جو علماء سو ہے، ان کی بھی رہنمائی فرمائے اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے. جس طرح وہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام نیکی اور خیر اور شر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذریعے. پھر اسی طرح کچھ لوگ دستگیر کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو دستگیر کہہ کے پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قبر میں مدفون ہو، کوئی بھی مزاروں والے ہو یا کوئی بھی پیر بابا، تو ان کو دستگیر. تو دستگیر کا کیا مطلب ہے کہ مصیبت کے وقت تھامنے والا. تو اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ کے سوا کوئی دستگیر ہے تو کوئی کسی کو تھامنے والا ہے مشکل کے وقت، جبکہ اللہ کے سوا کسی میں کھجور کے گٹلی کے جو گٹلی رہتی ہے نا، اس کی جھلی کے برابر بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کچھ بھی یعنی اپنے فیصلے سے کچھ کر سکے یا کسی کی مشکل دور کر سکے یا کسی کی مصیبت کو دور کر سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ یعنی اللہ کی ہر ایک کی مشکل دور کرتا ہے. اس لیے مومن کو مشکل حالات میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. جیسے وہ آیت سورہ یونس آیت نمبر 12 میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا. یہ ابھی ہم لوگوں کی کل جو ہوئی تھی نا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعَنَا إِلَى الضُّرِّ. یعنی جب انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور جب اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی شرک نہیں کروں گا، تو شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جب تک وہ تکلیف میں رہتا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. اور جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں مگن ہوتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یعنی عبادت جو کہ قلبی، زبانی، بدنی، مالی اور بدنی مالی تمام جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. چلو آگے پھر آیت میں دیکھتے ہیں. ہاں، امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنے آس پاس میں اس طرح سے جو کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ہم ان دلیلوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ان کی رہنمائی کر سکے. کیونکہ جب ہم لوگ اپنے منہ سے صرف کہیں گے نا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تو وہ نہیں مانیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر اس کے ذریعے ہم لوگ انہیں تلقین کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے نیک نیتی سے، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت پہ لے آئے گا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 20 پہ دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں انزلہ اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے، فقل تو کہہ دیجئے، انما بے شک غیب للہ اللہ کے لیے، فانتظروا بس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آ رہی ہے آیت نمبر 20 میں، کہ وہی یعنی جو مشرکین مکہ جو تھے، تو پہلے تو انہی کے بارے میں یعنی جتنی بھی آیت ہے تو اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ مرتے دم تک تمام انسانوں کے لیے ہے، قرآن صرف ان کے لیے نہیں ہے نا۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خطاب نازل کی گئی قرآن مجید اس کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ اپنے انکار کے لیے کیا، وہ بس یعنی ضد میں اور اس میں کیا کہتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب نے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری، کیا کہتے تھے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری، اور اس سے ان کا مطلب کیا تھا کہ جس طرح سے قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی دی گئی تھی، تو وہ یعنی ان کو پتا تھا نا کہ پہلی قوموں پر جو نبی آئے تھے انہیں جو معجزات دیے گئے تھے، تو ان کا مطلب کیا تھا کہ جس طرح سے قوم سمود کو جو ہے وہ اونٹنی نشانی جب انہوں نے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی عطا کی تھی، اسی طرح وہ لوگ بھی کیا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایسی معجزات اتارے کہ جس کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے، مگر یہ صرف ان کی حجت تھی، ایمان تو لانا نہیں تھا، بات کو ٹالنے کے لیے۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے یہ جو پہاڑ ہے صفا پہاڑ وہ سونے کا بنا دیا جائے، اور اس کا ذکر قرآن میں مختلف جگہ پر ہے، یا مکہ کے پہاڑ کو ہٹا کر ان کی جگہ باغات بنا دیے جائے اور نہریں جاری کر دی جائے اور کر دی جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس طرح کوئی اور نشانی دکھائے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے اور کوئی نشانی دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یعنی قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر جو ہے وہ ایسی آیات آئی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان لوگوں کو، جیسے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 اور 11 میں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ترجمہ ہے وہ اللہ بہت بابرکت ہے، وہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، نیز آپ کے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ یہ تو قیامت سے ہی جھٹلاتے، اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتا دوزخ تیار کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس میں بھی ایک یعنی جو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ لوگ جب بھی نشانی مانگتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے وہ معجزہ نہیں دکھاتے تھے یا اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں نا کوئی بھی نشانی بھیجنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ نشانی دکھا دیتے ہیں تو اس میں اگر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اگر ایمان نہیں لائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی اوپر ان کی رحمت تھی، تو اس کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے لیے کیا ہے بہتر کہ یعنی نشانی نہیں دکھائی جائے، اور ورنہ اگر نشانی آنے کے باوجود بھی اگر وہ انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو فوراً سے جو ہے وہ گرفت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں یہی بات آئی ہے، اور یہاں جو بات ہے نا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ
غیب للہ، تو کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کے لیے، یعنی تمام امور اور معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ان کے لیے انجام کو وہی ان کے انجام کو جانتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یعنی چنانچہ تم انتظار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی اگر تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ اپنے سوال کے مطابق نشانی نہ دیکھ لو، تو پھر میرے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور یہ ان کافروں کی محض کیا تھی؟ ہٹ درمی تھی، ضد تھی، ادروائز تو دیکھیں ان کو پہلے بھی تو نشانی دکھائی جا چکی تھی، جیسے کہ کتنی نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا جو معجزہ تھا وہ شق کمر کا تھا، سب کو یاد ہے نا، کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی کو کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانی بنائے تھے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، یعنی چاند کے، اور ایک جو پیس تھا، یعنی ایک چاند کا جو ایک حصہ وہ ہیرا پہاڑ کے اس طرف تھا، اور دوسرا جو تھا وہ دوسری طرف۔ تو جن کو ماننا ہوتا تو وہ تو اسی وقت مان جاتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہیلے بہانے ہی کرتے رہے، اور وہ سوال جواب ہی کرتے رہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں اور بہت سی آیات ہے جو معجزات کے بارے میں ہے، کہ جیسے کہ اس میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یعنی یہ جو ہے وہ کیا آیت ہے؟ سورہ الانعام جو ہم لوگوں کی ہو چکی ہے، آیت نمبر 111، اور ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف، یہ جو نہیں ماننے والے، یہ جو مشرکین مکہ ہے، تو اگر ہم ان کے طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے، اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کرتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہی وہ ایمان لا سکتے ہیں، مگر یہ جو ہے وہ اگر ان کے مرضی کے مطابق، یعنی ان کو نشانیاں بھی دکھائی جائے، اور پھر مردے بھی آ کر کلام کرے کہ ہاں دیکھو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نشانی دیکھ کر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو اور جیسے کہ پیچھے دیکھیں ان لوگوں نے سوال کیے تھے کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا، آیت نمبر 7 میں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو جو کافر ہے وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صریح جادو ہے، یعنی یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں سوالوں کا جواب دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے اور فرما رہے کہ آپ انتظار کیجئے، اور انہیں بھی کہیے کہ انتظار کرے، یعنی پھر جو ہے وہ کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے اس آیت میں۔ اور کچھ ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہم لوگ نشانیاں دیکھتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرے، ہے نا، بس ایسی ہی نہیں گزر جائے اور اس سے سبق حاصل کرے، اور ضد اور ہٹ دھرمی سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ چلے آیت نمبر 21 پر آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا أَذَّقْنَا النَّاسَ، اور جب مزاج چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو، رحمت کا، من بعد ضراء، بعد مصیبت کے، مستہم جو پہنچی انہیں، اذا تب لہم، ان کے لیے، مکرن، چالے چلنا، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، کل کہہ دیجئے اللہ اسرع، زیادہ تیز ہے، مکرن، چال چلنے میں، ان بے شک، رسلنا، فرشتے ہمارے، یکتبونا، لکھ رہے ہیں، ماں، جو تمکرون، تم چالے چلتے ہو۔ تو یہاں ابھی دیکھیں جس طرح سے پہلے جو آیت آئی تھی نا کہ جب جو تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ کیا کرنے لگتے، جب کوئی تنگی اور کوئی مشکل، آیت نمبر 12 جو آئی تھی اس میں
کہ وہ جو ہے وہ لیٹے اٹھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ تو یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی ان لوگوں کی وعدہ خلافی کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں جو ہے نا ازک کرنا ویزا، اور جب مزہ چکھاتے ازکنا ذوق سے زا واو قاف یعنی کہ ذائقہ بھی سے یہ رہتا ہے نا یعنی کہ چکھنا، اور یہاں جو چکھنا آیا ہے نا وہ کھانے کی چکھنے کے لیے نہیں بلکہ چکھنا یعنی کیا، رحمت، نعمت، عذاب، موت، ان تمام چیزوں کے چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو زکنا ہے نا، جب قرآن میں آتا ہے کہ ہم جب چکھاتے ہیں نا کہیں پہ آئیں گا عذاب کے بارے میں، کہیں پہ آئیں گا موت کے بارے میں، جب ہم موت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کیا موت یعنی چکھنے والی یا کھانے والی نہیں بلکہ کہ یہ یعنی اس کا جب ایکسپیرینس کرتے ہیں تو یہاں جو بات آئی ہے وہ رحمت، نعمت، موت، عذاب چکھنے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ اور یعنی رحمت جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی رحمت دنیائی اعتبار سے ہی بھی، جیسے کہ بارش کا آنا، اور اسی طرح صحت کا ملنا یا وسعت کا ملنا، خوشحالی، روزی رزق کی فراوانی، یہ کوئی بھی باتیں اس میں سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان کا جو یعنی ایک انسان کی ایک کیفیت کے بارے میں ہے کہ انسان جو ہے وہ تکلیف کے بعد جب راحت ملتی ہے تو کس طرح سے وہ بدل جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھا دیتا ہے، مثلا کہ تنگ دستی ہے، اور اس کے بعد یعنی بہت دنوں تک کسی کے پاس جاب نہیں تھی، امیجن کیجئے کہ بہت لمبے عرصے تک وہ جاب نہیں تھی، پھر وہ دعا کرتا رہا اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتا رہا، روزی کے لیے دعا کرتا رہا، پھر اس کو جاب مل گئی ہے نا۔ یہاں جو ہے نا زکن الناس رحمت من بعد ضراء مستهم ضراء مصیبت، تو یہ کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے نا، جیسے تنگ دستی بھی مصیبت ہے نا، جاب کا چلا جانا بھی مصیبت ہے، یا کوئی بیماری امیجن کیجئے کہ کوئی کسی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ بہت بیمار ہے، پھر وہ دعا کر رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری ہے وہ دور کر دی۔ اور پھر اسی طرح کہ قحط سالی ہے، تو قحط سالی یعنی بارش نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو بارش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے رحمت کہا بارش بھی جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اور کچھ خالی سب دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جو بھی بیماری ہوتی ہے یا جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ سب جب اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، اور جو بھی یعنی اس میں بہت سی بات آ سکتی ہے کہ جو لمبے عرصے تک انسان کو پہنچے جس کی تکلیف، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اپنی رحمت سے، اور پھر اس کو اچھی صحت عطا کرے، یا کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی بہت لمبے عرصے تک، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بہت سی چیزیں اس میں آ سکتی ہے کہ انسان کو جو نہیں تھی یا کوئی مصیبت میں تھا، کوئی رنج میں تھا، کوئی پریشانی میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کر دی، یعنی وہ تکلیف پہنچنے کے بعد جب آسائش آ گئی تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی اس کا بھی یہ جو آیت جو ہے اس کا بھی اسی طرح یعنی مشرکین مکہ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ان کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے یعنی کفر اور اناد کی وجہ سے وہ اپنے منمانے مطالبے کرتے تھے، جیسے یہ آیت سے پہلے والی جو آیت تھی نا کہ منمانے جو ہے وہ مطالبے کرتے تھے، اور مسلسل پھر آپ کا، اور اگر نشانی دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی وہ آپ کا انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور اسی پر وہ قائم رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں قحط یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کیا، تو 7 سال تک جو ہے وہ مسلسل ان کے اوپر قحط نازل رہا، یہاں تک کہ ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، وہ ہڈیاں اور پتے وغیرہ کھاتے تھے۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور یہ جب دور ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے ایمان لائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ملتا جلتا واقعہ آپ یاد کیجئے کس کے ساتھ ہوا تھا، کس نبی کے ساتھ ہوا تھا، بتائیے جلدی سے، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام۔ شاباش، جی موسیٰ علیہ السلام، کہ جب موسیٰ علیہ السلام
کہ یعنی جب قوم پر کوئی بھی آزمائش آتی تھی تو وہ جو خود نہیں دعا مانگتے تھے، جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کیجئے، یہ عذاب اگر ٹل جائے تو پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جو آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اور وعدے کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تھا پھر اپنی روش پر آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ بھی کہ وہ جب قحط آ گیا 7 سال تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ابو سفیان گئے اور پھر وہ یعنی دعا کرنے کے لیے کہا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دعا قبول کی تو پھر وہ جو ہے وہ اپنا جو وعدہ جو تھا وہ بھول گئے، اور پھر وہ کیا یہاں آگے کیا آئی ہے بات، اذا لہم مکرم فی آیاتنا، پھر وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکر کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں یعنی وہی جو وہ شرک پر تھے، ایک تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی کہ جو شرک پر تھے وہ شرک پر ہی رہے، ایسے نہیں کہ شرک سے توبہ کر کے کہ چلو اللہ کی عبادت کرے، وہ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھے اس کو جھٹلاتے تھے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھے جب یعنی اور اس میں صرف مشرکین نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جب اللہ تعالیٰ کسی تنگی سے آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ دل سے، زبان سے اور عمل سے بھی۔ عمل سے کس طرح سے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے، نافرمانی کرتے، اور یعنی توحید کی جگہ پر پھر وہ اس میں شرک پر جمے ہوئے رہتے اور پھر ہیلے بہانے کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑاتے اور اس کو جھٹلاتے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کا مکر جو تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہاں اسی کی بات آئی ہے کہ وہ اپنے مکر کرتے تھے کل۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، یہاں جو ہے نا زیادہ تیز ہے چال چلنے میں۔ اور یہاں جو مکر کی بات آئی ہے نا، تو مکر جو ہے وہ عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، یعنی جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں یعنی اللہ کی سزا اور اس کی پکڑ جو ہے اس سے یہاں مراد ہے، یعنی انسان کیا اس میں مکر کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہ یعنی وہ ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے کہ اپنی جو نافرمانی کے کاموں میں یا ضد اور جو اس میں نا وہ ہیلے بہانے جس طرح وہ پہلے کرتا تھا وہی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے مکر، یعنی کہ تدبیر میں چال یہاں اللہ کے لیے جب آئیں گے تو کیا ہم استعمال کریں گے؟ تدبیر میں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں عذاب دیں گے۔ اور وہ کس طرح سے کہ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہ بے شک ہمارے رسول، یہاں جو رسول ہے نا تو یہاں پیغمبر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو کچھ بھی تم چالے چلتے ہو۔ تو وہ یاد کیجئے کون لکھتا ہے یہ سب اعمال جو ہمارے، کون لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین نا، فرشتے۔ فرشتے کرامن کاتبین، جس کے بارے میں آتا ہے نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور جو بھی انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ فوراً سے لکھ لیتے، اور ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ جزا اور سزا انسان کو ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تدبیر زیادہ یہ ہے کہ وہ فوراً سے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مطابق ان لوگوں کو سزا دے گا۔ تو مگر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے اور اس کو جب اس کی جب پکڑ نہیں ہوتی نا، اسی وقت جب پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میں اتنا نافرمانی کرنے کے باوجود بھی میری پکڑ نہیں ہو رہی تو چلو اس میں خیر ہی ہے، یعنی ایسی میں جیسا آخرت میں بھی چھوٹ جاؤں گا۔ مگر یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو رسولنا جو ہے نا فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ یہ جو لکھنے والے ہیں تو وہ سب کچھ لکھ رہے، تو اگر دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں جو ہے وہ ضرور پکڑ ہوں گی۔ اور ہر چیز جو بھی انسان اپنے زبان سے کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو پورا یعنی جو فرشتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتے اور ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔
تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی اس ڈھیل کو جو ہے وہ ہم یعنی کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہاں ہم چھوٹ گئے اس میں نا. تو کیونکہ اللہ جو ہے وہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں یعنی عذاب دینے میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھے تمام عذابوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی مصیبت ہو اور جب وہ دور ہو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رضا کے لیے وہ استعمال کرے نا. کہ جیسے جاب نہیں تھی، جاب مل گئی، روزے رزق کا انتظام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، سجدہ شکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. اولاد نہیں تھی، اولاد دی تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ جانا. تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. ہاں، اور آگے آیت نمبر 22. ٹائم ہے نا ابھی؟ جی میم 10:46 ہوئے. جی جی. کتنے بجے تک رہتا ہے اپنا تفسیر؟ کتنے بجے تک رہتی ہے میم اسی ٹائم پہ شروع کر دینا فرحت میم. اچھا اوکے. ہاں ہم کو یاد نہیں رہا. نہیں لیکن آئے نہیں ہے ابھی تک، تو اچھا کنٹینیو اوکے. کیجیے آیت گا. نمبر 22. ہاں جب آئیں گے تو پھر بتا دینا. اوکے آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں. ہاں، والذی وہی ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں فی البر، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. ہاں، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتی یہاں تک کہ اذا جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرحنا اور وہ لے چلتی ہے بہم انہیں، برہم ساتھ ہوا کے، طیبتن عمدہ، وفریح اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، جاءتھا آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریحن ہوا، عاصف شدید، وجاءہم اور آ جاتی ہے ان پر، الموج موج، من کل ہر طرف سے، من کل مکان ہر طرف سے، وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ اوہیتا گھیر لیا گیا ہے، بہم انہیں، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہو اس کے لیے، دین کو، لئن البتہ اگر انجیتنا نجات دی تو نے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزار کرنے والوں میں سے. تو اس آیت میں، اور اسے جو پہلی جو آیت تھی نا اس میں ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی آئی تھی اس کے ریفرنس میں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت جو ہے وہ ایک جگہ پر صبح کی نماز پڑھائی، جبکہ یعنی یہی اسی کے بارے میں کہ کس طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نا رحمت ملنے پر، یعنی بارش کا آنا بھی رحمت ہے نا، تو اس کے بعد کس طرح سے لوگ چالے چلتے ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی جبکہ اس رات بارش ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہوں گے، کافر ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے، یعنی بارش تو برسی تھی تمام مسلمانوں پر اور وہ لوگ مسلمان تھے، لیکن پھر یہاں کیا فرمایا گیا کہ کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر اور ستارے کے ساتھ ایمان لے آیا. دیکھیں یہ کس طرح سے زبان کی ایک تھوڑی سی حرکت کی وجہ سے کس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. کہ یعنی بارش جب ہوتی ہے تو وہ کس کی فضل کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، یعنی بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. لیکن یہ تعویل کرنا کہ ہاں یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو اس کے لیے بارش ہوئی، تو ہم سب کو اس میں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہ ہمارے منہ سے تو کچھ ایسے کلمات نہیں ہوتے نا کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس طرح سے تو نہیں کہتے نا کہ ہاں یہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہوا. اب یہ جو کووڈ چل رہا وہ بولو یا کوئی بھی بولو، ہر چیز میں ہم لوگوں کو بہت محتاط ہو کر بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف یہ کہنے سے کہ وہ دیکھو کفر میں چلا گیا وہ،
کہ یہ کہنے سے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے. تو بعض دفعہ نہیں کوئی کہتے کہ ہاں یہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, جبکہ شفا دوا میں نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو اس طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور پھر صحت مند ہوتا ہے, یا آیا نا پیچھے کہ ارزقنا الناس رحمتا من بعد ضراء, کہ لمبی بیماری, بہت بیمار تھی, کوئی بیمار تھا اور پھر صحت یاب ہو گئے, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر یہ کہے کہ ہاں اس کا ٹریٹمنٹ کیے تو ہم کو اچھا لگا اور یہ وہ ہم سب جانتے کہ کس طرح کے کلمات نکلتے ہیں لوگوں کے منہ سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے, اور جو بھی ایسے کلمات آج تک نکلے ہوں گے شرکیہ یا جس سے یعنی کفر کی طرف جو لے جانے والے, تو اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات سے ہم سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ آیت نمبر 22 میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے, یعنی خشکی اور دریا میں تمہاری حفاظت کرتا ہے اور نگہداشت کرتا ہے. تو یاد کیجئے کہ سفر پر جب انسان نکلتا ہے تو کتنی یعنی سفر کو جو ہے وہ حدیث میں عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا ہے نا, کتنی یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. ابھی ہم لوگ اپنا امیجن کیجئے کہ ہم لوگ اتنا دور یہاں سے انڈیا ہو کہیں جا رہے ہو, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کتنے دور دور کا سفر جو ہے وہ کرتے ہیں. کوئی سمندر کے ذریعے بھی سفر کرتا ہے, کوئی روڈ کے ذریعے بھی کہیں بھی سفر کرتا ہو, تو وہ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ کس نے مسخر کر کے رکھا ہے؟ یہاں تو ہواؤں کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہر چیز کو, پانی کو, ہوا کو کس نے مسخر کر رکھا ہے؟ اور پھر وہ امیجن کیجئے وہ جو خوشی ہوتی ہے, اور یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے حالات سب اچھے کرے, اور تاکہ ہم لوگ سفر کر سکے اور اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والوں کو, اپنے والدین کو مل سکے, اپنے بھائی بہنوں کو نا. دیکھیں یہاں کتنی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا, حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم برہ طیبا وفرحوا بہا, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو, کشتیاں پاکیزہ ہوا, نرم نرم جھونکوں سے جھونکوں کے ساتھ سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہے. تو تھوڑا امیجن کیجئے پلین میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی تو ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے نا. ادروائز اگر ہوا ایسی ویسی ہو جائے تو کیسا پلین ہلنے لگتا ہے. تو ہم لوگ کتنے خوش رہتے کہیں سفر پہ جا رہے کہ ہاں چلو, اگر گھومنے بھی جا رہے بعض دفعہ کوئی تو گھومنے کے لیے بھی جاتے تو خوش ہوتے, جب اپنوں سے ملنے کے لیے جاتے تب بھی کتنے خوش ہوتے, کتنا وہ خوش کن منظر رہتا ہے. تھوڑا امیجن کیجئے کیسے اپنے چہرے پر خوشی آتی ہے جانے کا نام سن کر, اور پھر وہاں پہنچتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں. تو دیکھو خوشی نکلتے ہیں, اور تیز رفتاری, اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں, اور ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا آتا ہے, جاءت ریح عاصف. یہ جو عاصف جو ہے وہ یعنی توڑ پھوڑ کے رکھنے والی ہوا, مگر کون سی کہ جو چکنا چور کر دے, جو توڑ پھوڑ کے رکھ دے, یعنی ایک دم شدید سخت ہوا, تیز ہوا. وجاءتہم, اور یہاں جو ہے وہ موج کے پانی کی جو موجیں ہے, موج جو سمندر کی جو موجیں ہے, وہ ہر طرف سے جو ہے وہ ناگہاں جو ہے وہ ہوا چل پڑتی ہے, اور لہریں ہر طرف سے ان کشتیوں پر جوش مارتی ہے. تو پھر یعنی امیجن کیجئے کوئی کشتی کا سفر کر رہا ہے یا اور ہر طرف سے ہوا یعنی کہ طوفانی ہوا ہو, اور دریا اور سمندر اس پر ٹوٹ پڑتا ہو, اور وہ کیا خیال کرتا ہے کہ بس ابھی وہ جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے, بس ابھی تو وہ مرنے ہی والا ہے, یعنی ابھی وہ ہلاک ہی ہونے والا ہے. تو تھوڑا امیجن کیجئے نا, تو پھر کیا کرتا ہے انسان, پھر جو ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے. دیکھیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اس وقت تمام جو معبود رہتے ہیں نا, تو وہ یعنی تکلیف اور راحت میں جو ہے وہ انسان کا جو ہے حال ہے وہ بدل جاتا ہے, تکلیف میں بھی اور اس میں بھی, کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ تمام جو معبود رہتے ہیں نا وہ سب چھوٹ جاتے ہیں, اور اپنا نفس بھی چھوٹتا ہے, سب کچھ چھوٹتا ہے. جن کو بھی جو بھی پکارتے رہیں گے نا, یہاں تک کہ وہ کرسچن لوگ بھی رہیں گے تو وہ بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں گے یا کسی کو بھی, تو وہ گاڈ کو یاد کریں گے. وہ نہیں بولیں گے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کو یہاں سے نکالو, یا اس طرح سے نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے, مخلصین خالص کرتے ہوئے وہ کس کو پکارتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. وہ کوئی بت سے نہیں دعا کرتے, اور کہ دعا نہیں کرتے. اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 67 میں کہ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے
کہ ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے تھے سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے، یعنی پھر وہ تمام بت جو ہے وہ تمام جن کو بھی پکارتے وہ گم ہو جاتے، اور پھر جو ہے وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اعراض کر لیتے، یعنی پھر اگر اللہ تعالیٰ ڈوبنے سے بچاتا ہے اور خشکی پر لے آتا ہے تو اس کے بعد وجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی بات کی یہی بات کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ اس کا بھی آتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، ابو جہل کے جو بیٹے، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے وقت نا کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ یہ وہاں سے فرار ہو گئے اور باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے ہی دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی بعد میں وہ ایمان لائے نا، میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی اس سے جو ہے وہ انسان کے جو حال جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام جو معبود جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ چلے بس یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میم آ گئے نا، چلے اوکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کیجئے کہ سب حالات سب اچھے ہو اور پھر ہم لوگ بھی سفر کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کر سکے اور شکر ادا کر سکے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بنا، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اور فرما برداری کرنے والا بنا، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔